اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الزکاة باب وجوب الزکاة وقول اللہ تعالی واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعث معاذا رضی اللہ تعالی عنہ الى اليمن فقال ادعوهم الى شہادت ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم۔ بخاری شریف کی کتاب نمبر 24 ہے زکوٰۃ کے بارے میں۔ اس کا پہلا باب ہے زکوٰۃ کے واجب ہونے کے بارے میں۔ دلیل کے طور پہ سب سے پہلے امام بخاری نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ اس کی آیت نمبر 43 کا ایک حصہ امام بخاری نے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اس کے بعد ایک تعلیق ہے، اس کے بعد آگے روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا، اور بھیجتے ہوئے آپ نے ان کو فرمایا کہ وہاں پہنچ کے ان لوگوں کو سب سے پہلے دعوت دینا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ جب وہ اس بات کا اقرار کر لیں، اطاعت کر لیں، تو پھر ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ہر دن اور رات کے اندر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جب وہ اس کی اطاعت کر لیں تو اس کے بعد ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض کی ہے، جو کہ تمہارے اغنیاء سے لے کے تمہارے فقراء کو لوٹا دی جائے گی۔ بخاری شریف کے اندر کل 98 کتابیں ہیں۔ کتنی ہیں جی؟ 98۔ یہ گل یاد رکھنے والی ہے، ہر بندے نو کوئی نہیں پتہ ہوندا۔ 98 کتابوں میں سے پہلی کتاب بخاری شریف کے اندر ہے، کتاب بدء الوحی سے لے کے کتاب التوحید تک کل 98 کتابیں ہیں۔ ان 98 کتابوں میں سے 23 کتابیں بیان ہو چکی ہیں، یہ 24ویں کتاب ہے کتاب الزکوٰۃ۔ اس کتاب الزکوٰۃ کے اندر سب سے پہلا باب ہے جس کے اندر بیان ہو رہا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے یہ واجب ہے۔ اس کے فرضیت کے اوپر یہ آیت مبارکہ سب سے پہلے انہوں نے بطور دلیل پیش کی، اور اس کے بعد آگے حدیث مبارکہ جس کے اندر زکوٰۃ کا واضح طور پہ بیان ہے۔ حضرت اس کے اندر سب سے اہم اور بنیادی چیز جو سمجھنے والی ہے، یہ اتنی باریک چیز ہے کہ یہ بہت پڑھے لکھے لوگوں کو بھی آج تک سمجھ نہیں آئی۔ لوگ اسی فریب کے اندر اپنا دین اور ایمان برباد کر رہے ہیں۔ دین کے جو بنیادی ارکان ہیں، ہر لفظ کا ایک لغوی معنی ہوتا ہے، ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے، ایک شرعی معنی ہوتا ہے۔ گل سمجھ آ رہی جی؟ لغوی معنی مثال دے رہا ہوں، لغوی معنی ہے جی زکوٰۃ کا پاک کرنا، پاکیزہ کرنا، کسی چیز کو پاک صاف کر دیں۔ مثال کپڑا میرا پلیت ہے، اس کو آپ پکڑ کے دھو دیتے ہیں تو یہ زکوٰۃ ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ زکوٰۃ۔ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اپنے مال کو پاک کرنے کو حکم دیا ہے۔ یہ تھوڑی کہا کہ تم اتنے حصے اس میں سے نکال کے لوگوں کو تقسیم کر دو۔ مطلق پاک کرنے کا حکم ہے نا جی۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی جی پاک کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے مال کو پاک کرو۔ مثال ہے گائے، بھینس، بکری، اونٹ وغیرہ، یہ بھی اموال زکوٰۃ میں سے، ان کی بھی زکوٰۃ نکلتی ہے۔ تو آپ کی بھینس کے اوپر گوبر وغیرہ، مٹی وغیرہ لگی ہے تو آپ جا کے دھو دیتے ہیں، کہتے ہیں جی اے لو زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے۔ لغوی معنی دے اعتبار نال بندہ ٹھیک ہے، بندہ، لیکن شرعی اعتبار نال بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ظلم، یہ واردات جو ہوئی ہے، یہ جہاد کے اوپر ہوتی ہے۔ آپ نماز دین کے اندر احادیث مبارکہ میں یا قرآن کے اندر جب لفظ نماز کا ذکر آتا ہے تو آپ صلاۃ سے مراد شرعی معنی لیتے ہیں، لغوی معنی مراد نہیں لیا جاتا۔ جہاں
روزے کا ذکر آئے گا، روزے سے مراد ہم اس کا لغوی معنی مراد نہیں لیتے بلکہ اس کا شرعی معنی مراد لیتے ہیں۔ اسی طرح حج، زکوٰۃ وغیرہ ہر چیز کا ہم لغوی معنی مراد نہیں لیتے، اس کا شرعی معنی مراد لیتے ہیں۔ لیکن یہ جو ہمارے جدید پڑھے لکھے لوگ ٹی وی چینلوں کے اوپر یہ اسکالر ٹائپ آج کل مولوی حضرات پیدا ہو رہے ہیں نا، یہ جہاد کے اوپر واردات یہ کرتے ہیں، اور ہمارے سکول کی کتابوں کے اندر بھی لوگوں کو اسی طریقے سے جہاد کے راستے سے ہٹانے کے لیے، وہ جہاد کا جب چیپٹر شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے جی جہاد کا لغوی معنی یہ ہے، یہاں سے پھر رستہ تبدیل کر جاتے ہیں۔ وہ اللہ کے بندے، دین کے اندر کسی شے کا تم نے لغوی معنی مراد نہیں لیا، جہاد کے اوپر آ کے لغت کا درد کیوں جاگ گیا ہے؟ اس لیے کہ آپ لوگوں کو جہاد سے دور بھگانا چاہتے ہیں، آپ کا روزی روٹی کا دھندا یہی ہے۔ تو جہاد کا ذکر آئے گا یا دین کے اندر کسی بھی چیز کا، دین کے بنیادی ارکان میں سے کسی کا بھی ذکر ہوگا تو اس کا شرعی معنی مراد لیا جائے گا، اس کا لغوی معنی مراد نہیں لیا۔ ہاں لغوی معنی ہمیں سمجھانے کے لیے بندہ بیان کر دیتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ اسی کو بنیاد بنا کے اوپر احکام بیان کرنا شروع کر دیں۔ تو زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے پاک کرنا یا پاکیزہ کرنا۔ شرعی معنی اس کا یہ ہے کہ جب مال کے اوپر سال گزر جائے صاحب نصاب کے اوپر، تو اس میں سے 40واں حصہ نکال کے کسی فقیر کو دے دینا، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اس کے اوپر سال گزر جائے۔ اس کے بعد یہ جو روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو بھیجا، کس تاریخ کو بھیجا؟ اس کے اوپر دو اقوال ہیں۔ بعض نے کہا کہ جی 9 ہجری کے اندر بھیجا، اور بعض کہتے ہیں کہ جی 10 ہجری کے اندر بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 ہجری میں غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے ہیں، تو اس کے بعد آپ نے حضرت معاذ بن جبل کو اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 2 صحابہ کو قاضی بنا کے یمن کی طرف بھیجا تھا۔ اس روایت میں، یہ جو اس روایت کا آخری لفظ ہے نا، تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، تمہارے پیسے والے لوگوں سے مال لے کے تو تمہارے فقیروں کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ اس سے شافی حضرات جو ہیں شوافے نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ جس شہر کی زکوٰۃ جمع ہوگی وہ اس شہر سے باہر نہیں لے جا سکتے۔ سوڈی زکوٰۃ جمع ہوئی نا، تے سوڈی دی زکوٰۃ جڑا ہے بیاخ یا کلیال اوتھے نہیں لے جائی جائے گی، ایتھے دے فقیراں نو دیتی جائے۔ جس طرح کے مسجد دے بارے حکم ہے، مسجد کی چیز مثال ہے، یہ مصلی ہم سے اضافی ہے، تو یہ مصلی ہم چاہیں کہ جی قبرستان والی مسجد کو دے دیں تو ہم نہیں دے سکتے۔ کیوں نہیں دے سکتے؟ یہ اس کی ملکیت ہے۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ فلاں مسجد کو دے دوں تو میرے لیے پھر صورت یہ بنے گی کہ میں اس مصلی کی قیمت اس مسجد کو دوں، یہ مصلی اٹھا کے جدھر مرضی دے دوں۔ جس طرح کہ ہم نے نئے کارپٹ ڈالے ہیں، پرانے ہمارے پاس اضافی ہیں، آپ چاہیں کہ یہ کسی کو دے دیں تو آپ نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ اس مسجد کی ملکیت ہے۔ ہاں جو دینا چاہتا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ وہ موجودہ قیمت لگائے کہ اب وہ کس قیمت کے ہیں۔ پرانے قالین کس قیمت کے ہیں؟ جی اتنی قیمت کے ہیں، مثال 1000 روپے کے ہیں، 1000 روپے دے مسجد کو تو وہ قالین اٹھا کے جس مسجد کو یا گھر میں جہاں بھی استعمال کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ تو ایک مسجد کا مال دوسری مسجد پہ استعمال نہیں ہو سکتا۔ شافی حضرات کہتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ کے اس لفظ سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جس علاقے میں زکوٰۃ جمع ہوگی وہ زکوٰۃ دوسرے علاقے میں جا کے استعمال نہیں کی جا سکتی، جبکہ احناف یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے۔ احناف دلیل پکڑتے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے جو مستحقین ہیں، زکوٰۃ کے احکام وغیرہ سارے بیان کیے ہیں کہ آپ زکوٰۃ کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے مطلق فقراء کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو مقرر یا اس چیز کا تعین نہیں کیا کہ آپ اس شہر کی زکوٰۃ اسی شہر کے فقراء کو دے سکتے ہیں، یعنی مطلق ذکر ہے کہ آپ فقراء کو دے سکتے ہیں۔ تو اس سے احناف یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ جی زکوٰۃ جو ہے اس کے اوپر یہ قدغن لگانا، یہ پابندی لگانا، اس کو قید کرنا کہ جی اسی شہر کی زکوٰۃ اسی شہر میں لگے گی، یہ جائز نہیں۔ کسی بھی شہر کی زکوٰۃ دوسرے شہر میں اگر کوئی مستحق ہے تو آپ اس کو دے سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی ممانعت جی نہیں ہے۔ اس کے بعد سوال آ جاتا ہے کہ جی زکوٰۃ کب فرض ہوئی ہے؟ اس کے بارے میں اختلاف ہے، مختلف اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جی 1 ہجری کو زکوٰۃ فرض ہوئی ہے، بعض کہتے ہیں 2 ہجری کو
فرض ہوئی ہے۔ دو روایتیں حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کی فرضیت سے پہلے فطرانے دینے کا حضور نے ہمیں حکم دیا تھا، زکوٰۃ بعد میں فرض ہوئی ہے مسلمانوں کے اوپر، اس کا حکم بعد میں آیا۔ دوسرا قول ہے امام ابن خزیمہ کا، وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے یہ ہجرت سے پہلے فرض ہوئی ہے۔ دلیل دیتے ہیں کہ جس وقت مسلمانوں نے پہلی ہجرت کی ہے مکہ سے حبشہ کی طرف، تو حبشی کے دربار میں مسلمان سارے جمع ہوئے ہیں، تو مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والے جو تھے وہ حضرت جعفر طیار تھے، حضرت جعفر طیار تھے۔ نجاشی کے دربار میں کھڑے ہوئے تو نجاشی نے پوچھا کہ تمہارا نبی کس چیز کا تمہیں حکم دیتا ہے؟ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ ہمارا نبی ہمیں نماز پڑھنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا اور روزے رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہو چکی تھی، زکوٰۃ کے احکامات نازل ہو چکے تھے۔ تو اگر یہ اس وقت نازل نہ ہو چکے ہوتے تو حضرت جعفر طیار اس چیز کا بیان نہ کرتے۔ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے زکوٰۃ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے ان کو شہادت کی گواہی دلوانا، یعنی وہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں گے تو پھر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ نماز پڑھے، نماز، اور اس کے بعد زکوٰۃ، پھر اعمال شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے عقیدہ ہے، اس کے بعد اعمال ہیں۔ ہمارے پاس یہ دین کے بنیادی جتنے ارکان ہیں، کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، ان ساری بنیادی ارکان میں سے ہمارے پاس صرف ایک شے ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ باقی ساڈے پلے کوئی شے نہیں، زکوٰۃ بھی کوئی نہیں دینی، حج بھی کوئی نہیں کرنا، تے روزے بھی کوئی نہیں رکھنے، روزے دے ٹائم بیمار ہاں، تے نماز پڑھن بھی اسی کوئی نہیں آنا۔